چھوٹتے انصاف اور قانون کو ٹوکری میں پھینکتے ہوئے عدالتوں کے ذریعے ہمارے پارلیمنٹری لیڈرز جو ہیں، جس میں ہمارے نیشنل اسمبلی کے پارلیمنٹری جو لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں، جو ہمارے سینٹ کے لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں، جو ہمارے پنجاب اسمبلی کے لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں، جو ہمارے پارلیمنٹری لیڈرز ہیں اور دوسرے ایم ایل ایز ہیں، ان کے اوپر سزاؤں کی بارش کرتے ہیں۔ وہ کیس بے بنیاد اور جھوٹے کیس ہیں۔ ان کیسوں میں کیا کہا گیا ہے؟ یہ نہیں کہا گیا کہ ہمارے کوئی بھی پارلیمنٹیرین حصہ لے رہے تھے کسی قسم کی توڑ پھوڑ میں۔ یہ کہا گیا ہے کہ وہ کمرے میں بیٹھے تھے اور انہوں نے سازش کی کہ جا کے توڑ پھوڑ کی جائے 9 مئی کو۔ اور اس چیز کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ 2 پولیس مین، جو پولیس والے کمرے میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم چھپے ہوئے تھے زمان پاک۔ یہ ساری گواہی ہے جس کے اوپر سزائیں ہوئی ہیں 10-10 سال کی۔ اور اس کے بعد یہ تو چلیں ایک سزائیں ہوئی، ہم انشاءاللہ عدالتوں میں اپیل کریں گے، جھوٹی سزائیں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اس کے ساتھ جو جلد بازی کی گئی وہ ہماری الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے یہ ایک آزاد سمجھا جاتا ہے کہ ایک آزاد ہوگا ادارہ، لیکن انہوں نے کیا کیا، اور میں نے آج سینٹ کی اسپیچ میں بھی دہرایا کہ وہ انفیئر لوگ ہیں، وہ آزاد نہیں رہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ابھی سیاہی جو تھی اس ججمنٹ پہ، ان فیصلوں پہ ابھی سوکھی بھی نہیں تھی، تو انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمارے جو پارلیمنٹیرینز تھے ان کو نااہل قرار دیا۔ جبکہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے؟ آئین یہ کہتا ہے، آرٹیکل 63 ہے آئین کا، تو بڑا واضح طور پہ یہ کہتا ہے، اس کی تشریح بھی بار بار ہماری عدالت عظمیٰ نے کی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے خلاف کوئی کیس ہو اور ایک کوئی سزا ہو جائے، جب تک وہ سزا فائنل نہیں ہوگی، یعنی جب تک اس کی اپیل کا فیصلہ نہیں ہو جائے گا، اور جب تک سپریم کورٹ تک اگر معاملہ جاتا ہے، سپریم کورٹ اپنا فائنل ورڈکٹ نہیں دے دیتا، فائنل فیصلہ نہیں دے دیتا، تب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کسی کو ڈسکوالیفائی، کسی کو نااہل نہیں کر سکتا۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتظار ہی نہیں کیا۔ جس دن ٹرائل کورٹ نے ججمنٹ اناؤنس کی تھی، اپیلیں بھی نہیں فائل ہوئی تھی، تو ساتھ ہی ڈسکوالیفائی کر دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ انصاف نہیں ہے۔ یہ جو تیزی سے کام ہو رہا ہے، جلد بازی پہ کام ہو رہا ہے، یہ ایک اسکیم کے تحت ہے، اور اسکیم یہ ہے کہ اپوزیشن کو ختم کیا جائے۔ اسکیم یہ ہے کہ جو اچھے بولنے والے ہیں اور جن کی لوگ باتیں سنتے ہیں، وہ اس ایوان میں نہ بیٹھ سکیں۔ میں نے آج اپنی اسپیچ میں بھی کہا کہ کیسا ایوان ہے جس کے اندر اپوزیشن ہی نہ ہو۔ وہ تو ایک کورس ہے جو کہ صرف ایک ہی گانا بجا سکتا ہے، نہ مخالفت ہو، نہ چیلنج ہو، نہ بحث ہو۔ یہ چاہتے ہیں اس قسم کا پارلیمنٹ، یہ ان کا ارادہ ہے، اور یہ عدالتوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ عدالتوں کے فیصلوں کے ذریعے جب عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکے پی ٹی آئی کو، جب عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکے عمران خان صاحب کو، تو انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا ہے کہ ان کو سزائیں دو اور ان کو پارلیمنٹ سے باہر نکالو۔ تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اپنے سارے کولیگ کے بہاف پہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں، پی ٹی آئی کے بہاف پہ وعدہ کرتا ہوں، عمران خان صاحب کے کہنے پہ وعدہ کرتا ہوں، اور وعدہ یہ ہے کہ چاہے ہم اس ایوان میں، چاہے سینٹ میں، چاہے پارلیمنٹ میں، چاہے سڑکوں پہ، چاہے لوگوں کے دل میں، ہم اس اپوزیشن کو زندہ رکھیں گے۔ ہم بولیں گے، ہم بحث کریں گے، ہم مخالفت کریں گے، ہم سچائی بتائیں گے، ہم ایکسپوز کریں گے اس حکومت کی غلطیوں کو، اور ہم ڈٹے رہیں گے۔ اور میں نے پیغام بھی دیا ہے آج، اور میں اس آپ کے چیلنج کے ذریعے بھی پیغام دیتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ جو کرو گے وہی آپ، اسی قسم کا آپ کے ساتھ سلوک ہوگا۔ جو آپ بو گے، جو آپ فصل لگاؤ گے، جو آپ بیج بو گے، وہی فصل آپ کے آئے گی آپ کے ساتھ۔
سو میرا پیغام یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم ڈٹے رہیں گے. آپ ہماری آواز کو بند نہیں کر سکتے, ہمیں ڈی نوٹیفائی کر سکتے ہیں, آپ ہمیں نااہل کر سکتے ہیں, لیکن جو عوام کی آواز ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے. انشاءاللہ ہم ڈٹے رہیں گے, ہم یہ ساری مشکلات کو سامنا کریں گے, اور ہم اسی طرح سامنا کریں گے جس طرح عمران خان صاحب نے 2 سال سے جتنی یہ غلط اور جھوٹے مقدمے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. جس طرح وہ حق اور سچ کی آواز کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم بھی انشاءاللہ اسی طرح کھڑے ہیں. شکریہ.